بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دیوار شب ایپیسوڈ 74۔ بائک جانے پہچانے راستے پر تھی۔ شام ڈھل چکی تھی جب وہ جویا کے اسکول پلس کوچنگ سینٹر والی گلی کے کونے پر پہنچا۔ گیٹ پر بیٹھا گارڈ اسے دور سے ہی دکھائی دے جاتا تھا۔ آج کل یہاں دیر تک کلاسز چل رہی تھی اور جویا خاصے وقت تک رکی رہتی تھی۔ صبح 7 ساڑھے 7 سے لے کے 8 ساڑھے 8 اور کبھی کبھی 9 بھی۔ کتنی ہی بار وہ گھنٹے منٹ شمار کرتا رہ جاتا۔ اپنے حصے میں آئی انتھک محنت کو وہ پوری ہمت کے ساتھ نبھا رہی تھی، مگر کب تک بھلا؟ سامنے کھڑا بڑا سا سوالیہ نشان اب بھی جواب طلب تھا۔ بنا پلک جھپکائے وہ خاصی دور کھڑا اسی ایک سمت دیکھے گیا۔ خیام اور سالار کی کالز، امی کے گھر پہنچنے کی ہدایات، سبھی کو نپٹانے میں کتنی ہی دیر لگی ہو، مگر اس وقفے میں وہ بہرحال آتی نظر آ گئی تھی۔ وہ دوسری ٹیچرز کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی اور قدرے فاصلے پر بھی دوسری لڑکیوں اور جویا کی چال کا فرق بڑا نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ان سے پیچھے رہ جاتی اور پھر تیز قدم اٹھا کر ان کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کرتی، اور ہر بار جب وہ ایسا کرتی معاذ نے اپنے قدم، اپنے اعصاب شل ہوتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ بظاہر کوئی دور کا بھی تعلق نہیں اور امید کی ہلکی سے ہلکی کرن بھی معدوم سہی، پھر بھی اس کا ہر راستہ اسی ایک سمت مڑتا تھا۔ نہ وہ اس کی تکلیف شمار کرتے تھکتا اور نہ ہی اس کے روزمرہ معمول سے ہی انجان رہنا۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ وہی زمانہ اچھا تھا جب خاندان بھر میں ابرار چچا کا ڈنکا بجتا تھا اور وہ ہر موقع پر اسے ذلیل کرنے سے نہ چوکتے تھے۔ کم از کم تب جویا کے حصے میں ایسے کڑے دن رات تو نہیں آتے تھے۔ ایک آرام دہ محفوظ و مامون زندگی سے بھی میسر تھی۔ قدم بے قدم درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ جویا کا زرد چہرہ، جھکی ہوئی نگاہیں اور گم سی کیفیت کچھ بھی ماں سے چھپا نہیں رہتا تھا، مگر وہ تھی کہ اس کی موجودگی سے بھی لا تعلق۔ کتنی ہی بار وہ یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا، مگر مجال ہے جو ایک بار بھی جویا کی نگاہ اس طرف اٹھی ہو۔ اس کی ارد گرد سے دلچسپی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی اچانک اس کا پیر سڑک کے کنارے پڑے کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ معاذ نے بے ساختہ ہی آگے بڑھنا چاہا، مگر جویا کی ساتھی لڑکی سے تھام چکی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کا احساس تھا، لیکن وہ اپنے ساتھی لڑکیوں کو اطمینان دلا رہی تھی، اور دوسرے ہی لمحے وہ اس کا سہارا لے کر چلنا بھی شروع کر چکی تھی۔ اس کی رفتار پہلے سے بھی کم ہوئی تھی۔ سڑک کی دوسری طرف کھڑے معاذ نے سختی سے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑا تھا۔ دوسری منزل پر واقع اس بڑے سارے فلیٹ میں بڑی خوشگوار سی چہل پہل تھی۔ بالکنی کی طرف کھلنے والے دروازوں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے یہاں اندر ہونے والی دعوت کی لذیذ سی مہک کو نہ جانے کہاں تک اڑا کر لے جا رہے تھے۔ چکن ٹکا، ملائی سیخ کباب، بریانی، فش فرائی، سلوان نے اپنی پلیٹ میں بیک وقت سب کچھ ڈالا تھا۔ آپا گل نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹوکا بھی، مگر وہ اس وقت جان بوجھ کر انجان بنا رہا۔ اتنے عرصے بعد ایک ساتھ اتنا بہت کچھ، اور آگے میٹھے میں بھی رس ملائی اور ٹرائفل۔ کچھ اور لے نا سلمان بھائی، آپ تو کھا ہی نہیں رہے۔ ایک اچھے میزبان کی طرح فرید الدین نے اس کی لبالب پلیٹ میں کچھ اور اضافہ کیا۔ ارے نہیں میں خود لے لوں گا، ویسے آپ نے بہت تکلف کیا، اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ سلمان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ محض رسمی سی کارروائی تھے، پھر بھی فرید الدین نے انہیں بہت خوشی سے قبول کیا۔ اس کا کیا گیا اہتمام رائگان ہی جا رہا تھا۔ آپا گل ان کے شوہر دونوں ہی جتنا پکا اطمینان اسے دلا چکے تھے، اس کے بعد وہ 101% پر پورے اعتماد تھا۔ آپ کا فلیٹ بہت اچھا ہے۔ سیخ کباب کا بڑا حصہ منہ میں رکھتے ہوئے سلمان نے اس پرتکلف دعوت کا کچھ حق ادا کرنا چاہا۔ لوکیشن بھی اچھی اور خاصا بڑا اور ہوادار بھی۔ آپا گل نے اطمینان بھری نگاہوں سے سلمان اور پھر اکبر بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ صرف اور صرف کھانے میں مصروف تھے۔ آپا گل نے بدمزہ ہو کر دوبارہ اپنی توجہ سلمان اور فرید الدین کی طرف کی۔ میرا کیا آپ ہی کا گھر ہے؟ اپنوں سے بڑھ کے بھی بھلا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھا سلمان، میں کہتی تھی نا، فرید بھائی بہت ہی محبت کرنے اور فراخ دل انسان ہے، تمہیں ان سے مل کر اچھا ہی لگے گا۔ آپا گل نے اپنی پچھلی کہی باتوں کی سلمان سے تائید چاہی تو وہ اور بھی جوش و خروش سے سر ہلانے لگا۔ باقی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اکبر بھائی کے دوستوں میں اتنے معقول لوگ بھی ہیں۔ اپنے دانش میں مذاق فرما کے وہ خود ہی زور زور سے ہنسنے لگا۔ آپا گل کے چہرے پر کھسیانی سے مسکراہٹ آ گئی۔ بہت مذاقیہ ہے ہمارا بھائی، اور بے حس بھی۔ فرید الدین نے بمشکل دل میں آئی بات کو زبان پر آنے سے روکا۔ یہ وقت ان کی اصلیت جتانے کا کب تھا بھلا، اور اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو یہاں آتے ہی کیوں؟ کمینگی بھرا یہ تجزیہ بھی نامکمل تھا۔ بھابھی گل، وہ ان کی طرف مڑا جو ان کی سب سے بڑی مددگار تھی۔
اچھا ہوگا جو ہم آج ہی ساری تفصیلات طے کر لیں۔ میں حاضر ہوں، جو کچھ اطمینان آپ کو چاہیے ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ بنیادی طور پہ کنجوس شخص اور اسے ایک دعوت پہ کیے جانے والے خرچے پہ ہی وہ ساری باتیں کر لینا چاہتا تھا جو اگلی کئی دعوتوں میں طے پا جانی تھی۔ آپا گل جیسی گھاگ عورت کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں فرید بھائی، اس طرح ہتھیلی پر سرسوں تھوڑی جمائی جاتی ہے۔ ابھی گھر میں صلاح مشورہ ہونا ہے، ابو جیل میں سے ہی رائے تو لینا پڑے گی نا ان سے بھی۔ انہیں تو اب آپ رہا ہی سمجھیں، میں نے بات کر لی ہے، پیسے سے کام خود بخود سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ مال خرچ ہوگا تو ابرار صاحب کا سارا کیس ختم۔ خیر اب یہ سب ایسے بھی نہیں ہے، یوں ہی بے پر کے مت اڑاؤ فرید الدین، اکبر بھائی نے بےتکے پن سے اس گفتگو میں دخل دیا تھا۔ آپا گل نے کچھ ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا، مگر فرید الدین انہی کے دریافت تھے سو وہ کچھ بھی کہنے کے لیے آزاد تھے۔ پیسہ تو پہلے بھی خرچ ہوا ہے، جرمانے کی رقم بھی بھرے گی، مگر اس کے بعد بھی کیا کیا باتیں نکلی ہیں۔ قانون سے نپٹنا کھیل نہیں ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ضمانت میں آسانی ہو جائے، مکمل خاتمہ تو بڑے یقین سے انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ آپا گل ان سمیت ساری سسرال کے بے موقع بول پڑنے کی عادت سے ہمیشہ کی عاجز تھی، بنتی ہوئی بات کو اپنی حماقت سے بگاڑنے والے۔ ضمانت بھی بہت ہے، ایک طرح سے رہائی ہو جاتی ہے، ہمیں تو آپ پر پورا بھروسہ ہے فرید بھائی۔ سلمان نے مکمل طور پر فرید الدین کی سائیڈ لی تھی۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ اب ہمیشہ رہنے والا ہے، آپ جیسے نیک و شریف انسان تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ اقرار کے لیے ایک مکمل کھلا اشارہ۔ فرید الدین نے اطمینان کی گہری سانس لی تھی اور آپا گل نے اس سے بھی گہری۔ سلمان کی سمجھداری ایسے معاملات میں مسلم تھی، خود اپنی زندگی نظر بد کا شکار نہ ہوتی تو اس کی سمجھداری کی ہی روشن مثال تھی۔ فرید الدین اب بہت خوش میٹھا پیش کر رہا تھا۔ تم اس سے فلیٹ کی بات صاف صاف کر لو آپا گل، ایسا نہ آگے جا کے یہ ہمیں ہری جھنڈی دکھا دے، پہلے ہم شفٹ ہوں گے بعد میں۔ فرید الدین کی تعریف میں کلابے ملانے کے فوراً بعد ہی وہ آپا گل سے سرگوشی میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا تھا۔ جواباً وہ بڑی متانت سے سر ہلائی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بات کر لیتی ہوں اور حتمی جواب دینے کی ذمہ داری امی کے سپرد۔ وہ آسانی سے ہفتہ 10 دن کے لیے ٹال دیں گی، مگر اب اس سے زیادہ نہیں، سمجھا کرو۔ پوری اسرار سے انداز میں انہوں نے سلمان کو جو سمجھانا چاہا وہ فوراً ہی سمجھ گیا۔ دیر تو میں خود بھی نہیں چاہتا، اس جہنم بنے گھر سے تو نکلیں، جلد سے جلد کچھ بھی کرو آپا گل، تم، میں اور امی تمہارے ساتھ۔ آپا گل اچانک ہی چونکی تھی۔ امی؟ ان کی نگاہ کمرے سے بالکونی کا تک کا جائزہ لے کر خاموش ہوئی۔ شاکرہ امی کہیں نہیں تھی۔ امی کیا ہیں سلمان؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو یہیں تھی صوفے پر۔ آپا گل نے پریشانی سے سلمان کو دیکھا۔ شاکرہ امی جب سے آئی تھی بالکل لاتعلقی سے ڈرائنگ روم کے سب سے کونے والے صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔ کھانے پر بھی انہوں نے طبیعت کی خرابی کا عذر کر کے انکار کر دیا تھا۔ فرید الدین نے تیزی سے ملحقہ تینوں کمروں میں جھانکا۔ آپا گل نے واش رومز کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آوازیں لگائیں۔ سلمان بالکونی میں کھڑا ہوا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ ضرورت ہی کیا تھی نہلانے کی، اپنے حواسوں میں کب ہیں وہ۔ فرید الدین کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر سلمان زور زور سے بول رہا تھا۔ ہمارے ہاں تو ماں باپ نے اولاد کی زندگی جہنم بنا دیا، سوائے پریشان کرنے کے انہیں اور آتا ہی کیا ہے۔ اب دیکھ لو کہاں چلی گئی بغیر بتائے۔ آپا گل کے ہر اشارے کو اس نے قطعی نظر انداز کیا۔ مجبور ہو کے وہ خود ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پرانی بنی ہوئی اس عمارت کی سیڑھیاں گھومتی ہوئی نیچے جا رہی تھی۔ سنبھل کے اترتے ہوئے آپا گل کے اس گول چکر کے نچلے سلے پر وہ بیٹھی ہوئی آخر نظر آ ہی گئی۔ گھٹنوں کے گرد دونوں بازوؤں کو لپیٹے وہ پتہ نہیں کب سے یہاں بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو آپا گل کے بھی دل کو کچھ ہوا۔ امی؟ ان کی آواز پر چونک کر مڑی۔ گل واپس گھر چلو۔ ان کی آواز اور چہرے پر خوف کا تاثر تھا۔ وہ پھر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ زرتاج نے بڑی کوف سے موبائل آف کر کے صوفے پر اچھالا اور زیر لب وہ جو کچھ نبیل کی شان میں کہہ ڈال سکتی تھی کہہ ڈالا۔ آج صبح سے کوئی 10ویں 11ویں بار ایسا ہوا تھا، اور یہ آج کا نہیں اب روز کا معمول تھا۔ نبیل جب سے لاہور گیا تھا شروع کے ایک آدھ دن زرتاج کے حضور خود پر اپنی حاضری لگوانے کے بعد سے وہ ٹھیک اپنی اصلیت پر اتر گیا تھا۔ بے غیرت آوارہ، اپنی رنگ رلیوں میں ہوش کہاں سے؟ نبیل کی متوقع رنگ رلیوں کے بارے میں وہ جتنا بھی سوچتی، اس کا غصہ اور نفرت ہر حد کو عبور کر رہا تھا۔ یہ شادی ان کی زندگی کی بدترین غلطی تھی اور اس میں اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ اس کے موبائل پہ کوئی فون آ رہا تھا۔ روزی کے کیس کو دبانے کے سلسلے میں وہ جن لوگوں سے کام لے رہی تھی ان میں سے ایک اہم کانٹیکٹ تھا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے تسلی سے دوسری طرف سے ملنے والی اطلاع کو سننا چاہا تھا۔ لاکھوں روپے خرچ کر دینے کے بعد بھی حالات تسلی بخش نہیں تھے۔
سالار کی طرف سے بڑے نامی گرامی وکیل نامزد ہوئے تھے، جن کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ کوئی کیس کبھی نہیں ہارے۔ نبیل کے خلاف ثبوت نہ صحیح، حالات مکمل طور پر کسی کو ملزم ٹھہراتے تھے۔ عدالت میں نبیل کی حاضری کا اور زیادہ دن نہیں ٹالا جا سکتا تھا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے ملنے والی مہلت قریب الختم تھی۔ پیش تو انہیں ہونا ہی پڑے گا، ورنہ عین ممکن ہے کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارے۔ آپ کے گھر پر یا پھر جہاں وہ ہیں۔ ہر پیشکش اور ہر لالچ دیے جانے کے باوجود حرف آخر یہی تھا کہ حالات اب پہلے جیسے نہیں ہیں۔ زرتاج نے بڑی مایوسی سے فون بند کیا۔ سارے کے سارے ابن الوقت پیسہ لیتے ہوئے کچھ اور زبان بولتے تھے اور اب کھا پی کر ہری جھنڈی دکھا رہے ہیں۔ پیشانی کی انگلیوں سے مسلتے ہوئے وہ خود سے اپنے کرم فرماؤں کا گلہ کیے گئی۔ وقت واقعی بدل رہا تھا۔ بہت کچھ جو اب تک بے حساب ہو چکا تھا۔ انصاف کے لیے روزے جزا منتظر سہی، مگر یہ خون ناحق یہی دنیا میں قصاص مانگ رہا تھا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے۔ خوف کی ایک لہر زرتاج کے وجود کو ذرا دیر کے لیے سے ہی شال کر گئی۔ نبیل اب بھی فون پر نہیں تھا۔ خوف، جھنجھلاہٹ اور مایوسی بھرے انہی لمحات میں زرتاج نے گیتی کو اپنے کمرے سے آتے دیکھا۔ وہ شاید کہیں جا رہی تھی۔ زرتاج کو اس بات کا اندازہ اس کے ہاتھ میں تھامے بیگ سے ہوا تھا۔ سادہ خوش لباس اور ہلکی سی لپسٹک کے ساتھ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زرتاج نے بے ساختہ ہی آنکھیں چرائیں۔ معلوم نہیں یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے۔ زرتاج کے دل کو لگا دوسرا غم گیتی آرا کا ہی تھا۔ اگر وہ اس بدبخت نبیل کی پھیلائی ہوئی مصیبت کو نہ جھیل رہی ہوتی تو اب تک گیتی کے بارے میں بہت کچھ جان بھی چکی ہوتی اور اس کو یہاں سے چلتا بھی کر چکی ہوتی۔ زندگی کتنی آسان ہوتی پھر۔ آج کل وہ پہلی بار حسرتوں کا مزہ چکھ رہی تھی۔ سنو جی، گیتی کو شاید اس کے پکارنے پہ حیرت ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بہت کوشش کر کے اپنا لہجہ نرم رکھ پائی تھی۔ بازار جا رہی تھی، کچھ کام ہے آپ کو؟ کام نہیں، جاؤ تم۔ وہ پھر سے تلخ ہوئی۔ جب تمہارا شوہر تمہیں نہیں روکتا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تم پر پابندیاں لگاؤں؟ گیتی چپ چاپ چند لمحے اس کی شکل دیکھے گی۔ کوئی شک نہیں کہ اس عورت سے جسے دیکھ کر اس کے ذہن میں ہمیشہ ناگن کی شبیہ اترتی تھی، بے حد خوفزدہ رہتی تھی۔ سالار جیسے شوہر کی موجودگی اور ہر ممکن تسلی کے بعد بھی۔ زرتاج رخ موڑے دوسری طرف دیکھ رہی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ اب اس سے مزید بات نہیں کرے گی۔ گیتی خاموشی سے لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ باہر راجو اس کا منتظر تھا۔ کچھ چیزیں لینی تھی، ذاتی نوعیت کے چھوٹے موٹے کام تھے۔ گیتی آرا اب اس بڑے سے ہنگامہ خیز شہر کے طرز زندگی کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اب اسے سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک کم پریشان کرتا تھا اور آہستہ آہستہ وہ اس فراخ دل شہر کی خوبصورتی کے سحر میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ راجو اب گھر کا ڈرائیور نہیں تھا۔ وہ سالار کے آفس میں اپنی جاب شروع کر چکا تھا، لیکن گیتی کو کہیں جانا ہوتا تو سالار کی غیر موجودگی میں وہی تھا جو اس ذمہ داری کو بخوشی نبھاتا۔ اس کی حیثیت گھر کے فرد کی سی تھی اور انیکسی میں اس کے لیے ایک مکمل گھر کی ساری سہولیات میسر تھیں۔ کسی میڈیکل سٹور پر روک لیجیے گا راجو بھائی۔ گیتی کو اچانک ہی کوئی ضروری کام یاد آیا۔ سامنے نظر آتے چوراہے سے گھوم کر سیلی سڑک پر ایک سپر سٹور نظر آ رہا تھا۔ گیتی کو کمپنی میں کام کرنے والی ملازمہ کی بیٹی کے لیے کچھ دوائیں لینی تھی۔ اس کا دیا ہوا ڈاکٹر کا پرچہ آج صبح سے گیتی کے پرس میں تھا۔ گیتی کو سٹور کے سامنے اتار کے راجو نے قریب ہی گاڑی پارک کی تھی۔ گیتی اندر جا چکی تھی۔ اندر اس بڑے سے سٹور میں کوئی خاص رش نہیں تھا۔ گیتی دواؤں کے کاؤنٹر پہ کھڑی تھی۔ سیلز مین نے اسے مطلوبہ دوائیں نکال دی تھی مگر کچھ مطمئن نہیں تھی۔ مزید کچھ فوڈ سپلیمنٹ، شہد کی بوتل، دودھ کے ڈبے وغیرہ بہت سا اضافہ وہ اپنے طرف سے کیے گئی۔ پچھلے دنوں اس لڑکی کے آپریشن سے بیٹی ہوئی تھی اور گیتی کو اس کے خراب حالات اور خراب ترین صحت کا بے حد دکھ تھا۔ سب کی فکر کرنے والا تو وہ رب ہے، لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر اس نے ہمارے ذمہ کیا اور اس میں بھول چوک کی معافی نہیں ہے۔ اس رات فراغت بیگم کی ہوئی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اور وہ اس بھول چوک کے معاملے میں بے حد حساس رہی تھی۔ ہزاروں میں بنے اس بل کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑا ہی گہرا سکون کا تاثر تھا۔ تب اس نے قریب سے کسی کو کہتے سنا، یہ 835 روپے کی دوائیں، ان میں کچھ تو ڈسکاؤنٹ کر دیں پلیز۔ آواز کچھ جانی پہچانی، لیکن التجا کہتا ہوا لہجہ بالکل ہی اجنبی۔ بالکل بے ساختہ گیتی کی نگاہ اس طرف اٹھی تھی۔ معمولی سے حلیے میں بدلے ہوئے لہجے والا لڑکا کوئی اور نہیں خیام ہی تھا۔ دیکھیں کچھ تو کم کریں پلیز، ورنہ مجھے مجبوراً دوائیں کم کرنا پڑیں گی۔ اس کی موجودگی سے آج بھی خبر تھا۔ گیتی کی پلک تک نہیں جھپکی۔
اس کی سنہری رنگت میں وہ پہلے جیسا اجلا پن نہیں تھا. چہرے پر چھائی اداسی اور بھی گہری ہو گئی تھی، لیکن یہ وہی تھا. تبھی شاید اسے بھی خود پر جمے کسی نگاہ کا فطری سا احساس ہوا تھا. گیتی نے اسے اپنی طرف مڑتے ہوئے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پھیلتی ہوئی حیرانی کو بھی. اس کے لب ہلکے سے کھلے تھے. شاید اس نے گیتی آرا کا نام بھی لیا تھا. چند لمحوں کے لیے جیسے سب کچھ معدوم ہوا تھا. یہ آپ کا سامان. سیلز مین نے شائستگی سے گیتی کی طرف اس کے بڑے سے شاپرز بڑھائے. آپ کی گاڑی تک یہ لڑکا چھوڑ آئے گا. ہاں. ویسے وہ جیسے چونک کر منظر میں واپس آئی. بہت شکریہ. پورے وقار کے ساتھ چلتی وہ خیام کے قریب سے گزر کے باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی. وہ جو اب تک اپنی جگہ منجمد تھا بے ساختہ ہی تیزی سے آگے بڑھا. اسے ملنا چاہتا تھا، پکارنا چاہتا تھا، مگر اس کا نام زبان پر آنے سے قاصر ہوا تھا. شیشے کے دروازے کی دوسری طرف سے خیام نے اسے سپر اسٹور کی سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا. ایک کرشماتی لمحے کے گزر جانے کے بعد سب کچھ پھر سے پہلے جیسا ہو جانے والا تھا. سو اسے کیوں نہ روکتا. دل سے ابھرتی آواز میں شدت کا مطالبہ تھا اور اس کا کوئی حیران بھی نہیں ہو سکتا تھا. سو تیزی سے سپر اسٹور کا دروازہ کھول کر باہر آیا. بہت سے لوگ اچانک سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے تھے. کوئی فیملی تھی، عورتیں، بچے. انہیں دھکا دیتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. سو چاند لمحے سیڑھیوں تک آنے میں لگ ہی گئے. تبھی اس نے ایک بہت شاندار نئے ماڈل کی بڑی گاڑی کو گیتی کے آگے رکتے ہوئے دیکھا. ڈرائیور بڑے ادب سے گیتی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا. وقت کے چھوٹے سے پل نے ایک گیتی آرا کی ہائی فائی اسٹیٹس سے روشناس کروایا تھا. نانی ستارے کے چوبارے پر چھوڑی ہوئی گیتی سے بالکل ہی مختلف. زمین آسمان کے سے فرق کے ساتھ سامنے آنے والی یہ لڑکی گیتی تھی بھی اور نہیں بھی. وہ بالکل چپ کھڑا اس طرف دیکھے گیا. سنو بیٹا. گیتی نے سامان لانے والے بچے کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ پکڑایا. وہاں کاؤنٹر پر جو صاحب دعائیں لے رہے تھے، ان کا بل پے کر کے باقی پیسے تم رکھ لینا. پہچانتے ہو نا؟ جی وہی گورے سے. اکثر آتے ہیں، آپ بے فکر رہیں. وہ ٹپ لینے کی خوشی میں سرشار تھا. چلیں راجو بھائی. گیتی کے لہجے میں گہرا سکون اترا تھا. ابا. آؤ نا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اصل میں مجھے لگا کہ یہ وقت آپ کے کام کا ہے، مصروف ہوتے ہیں. انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کھلی کتاب کو بند کیا. تمہارے لیے میں ہر وقت فارغ ہوتا ہوں بیٹا. کوئی خاص بات؟ اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو پہلی نظر میں ہی بھانپ چکے تھے، مگر اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے. بات تو کچھ نہیں، مگر بس دل چاہ رہا تھا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے. ماس کی آواز دھیمی تھی. وہ جب بھی زیادہ پریشان ہوتا ہے اسی بہانے سے پاس آ کر بیٹھتا تھا. یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کیے جاتا، یہاں تک کہ وہ خود ہی ان ساری باتوں کے بیچ سے وہ ایک بات نکال لیتے جو اس کے لیے فکر کا سبب بنی تھی. اسکول کب تک شفٹ ہو رہا ہے نئی عمارت میں؟ بہت جلد انشاءاللہ. افتتاح آپ ہی کو کرنا ہے. سالار کسی اور کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور ابا، آپ جب اسکول دیکھیں گے تو اتنے خوش ہوں گے کہ اسکول کے ذکر پہ وہ بساختہ پرجوش ہو جاتا تھا، لیکن دل سے جڑا کچھ اور بھی بہت اہمیت رکھتا تھا جو سوائے اداس رکھنے کے کچھ نہ کرتا تھا. اگلے چند منٹ جب وہ اپنے اسکول کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا تھا، ابا اس دکھ بھرے سلسلے کو سوچے گے. ابرار کے کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ وہ چپ ہوا تو انہوں نے فوراً ہی پوچھ لیا. آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے ابرار چچا کی کیس کی فائل میں ہی تو سنبھال رہا ہوں. گہرا تعلق ہے میرا ان سے. وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کو ٹالنے لگا، مگر ابا بہت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھے گے. تعلق تو اتنا سنجیدہ ہے کہ کم ہی تعلق ہوں گے. یہ اور بات تم کسی بھی وجہ کچھ اور ذہن میں آنے لگا تھا، سو وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر دوسری جانب دوسری بات پر آئے. کم از کم اتنا تو تم کر سکتے ہو کہ اس دوسرے وکیل کے بارے میں معلومات کر لو. کیس کیا لڑ رہا ہے، کچھ امید ہے بھی یا نہیں؟ ابرار بیچارے نے بہت تکلیف اٹھائی ہے اب تو. معاذ نے کچھ حیرت سے ان کی طرف دیکھا. ساری زندگی ابرار چچا کے ہاتھوں حد تک اٹھانے کے بعد بھی اگر وہ آج ان کے لیے فکر مند تھے تو یہ ان کی سادہ دلی اور نیک نیتی تھی، اور وہ تو ایسے ہی تھے. سو پھر حیرت بھی کس بات کی؟ کاش سلمان مجھے اتنا مجبور نہ کرتا تو ہم اب تک اس کو چھڑوا ہی لیتے، مگر وہ تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. یہ عادت ان کے پورے خاندان کی ابا، کچھ بھی نہ سننے کی. معاذ نے دھیمے لہجے میں ان کی تائید کی تھی. وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیے. میرا مطلب ہے کہ اس نے جھیم کر کوئی صفائی دینا چاہی تھی. جو ہے بہت صابر اور بلند حوصلہ بچی ہے معاذ. اسے تم ابرار کے پورے گھرانے سے نہ ملاؤ. جو کچھ اس نے اپنے خاندان کے لیے کیا اور کر رہی ہے، اس کا اجر اسے خدا ضرور دے گا، مجھے پورا یقین ہے. ان کا لہجہ ان کے الفاظ کی گواہی دے رہا تھا. عجیب سی بات تھی کہ نا امیدی اور دکھ سے بھرے سارے سلسلے کے بارے میں ایک وہی تو جو سب سے زیادہ امید رکھتے تھے. پتہ نہیں ابا کو اپنی پیش گوئیوں پہ اتنا یقین کیسے رہتا ہے.
میں سوچ رہا ہوں اس بار جویا سے ملوں، وہ میری بات کو بہتر طور پر سمجھے گی اور شاید شاکرا کو بھی سمجھا سکے۔ اگر وہ مان جاتی ہے تو پھر ہم سلمان اور گل کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ وہ کبھی نہیں مانے گی ابا، وہ صاف کہہ چکی ہے کہ ہم ان لوگوں کے معاملے میں دخل نہ دیں۔ وہ ہم سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اسے آپا گل اور سلمان دونوں پر پورا بھروسہ ہے، وہ سب ایک ہیں۔ شاید ہم ہی غلط اندازے لگا لیتے ہیں۔ وہ اپنی وجہ سے نہیں، ہماری بہتری کے لیے ہمیں دور رکھنا چاہتی ہے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی معاذ؟ ہماری بہتری؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ ابا چاند لمحے اس کے چہرے پر نگاہ جمائے کچھ سوچے گے۔ سلمان کے ہاتھوں اپنے بے عزتی کا قصہ معاذ کے سامنے انہوں نے گول ہی کیا تھا، لیکن جویا انہیں الگ کس لیے رکھنا چاہتی تھی یہ وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ اگر وہ مدد نہیں لینا چاہتی تو کیا ہم اسے ہمیشہ بالکل اکیلے چھوڑے رکھیں گے؟ معاذ نے بساختہ ان سے نگاہ چرائی۔ وہ بھلا کب ایسا چاہتا تھا، مگر جو چاہتا تھا وہ بھی کس قدر ناممکن تھا۔ باہر پچھلے احاطے میں مکمل خاموشی پھیلی تھی۔ ربیہ کے رشتے کے لیے وہ لوگ کب تک آ رہے ہیں باہر سے؟ اس نے دانستہ بات بدلی۔ شاید 2-3 ہفتے اور لگیں گے، اس کے بعد مجھے ربیہ کی رخصتی میں دیر نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ سب کام بالکل سادگی سے ہوگا۔ وہ لوگ بھی دھوم دھام کے قائل نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ معاذ اداسی سے مسکرایا۔ کیسی عجیب سی بات لگتی ہے نا ابا کہ ربیہ اب یہاں سے چلی جائے گی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے جانے کے بعد گھر کیسا لگے گا۔ بیٹیوں کو آخر تو جانا ہی ہوتا ہے، بس اللہ سے ان کے اچھے نصیب کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر ہے کہ ہم ایک بڑے فرض سے سبکدوش ہونے جا رہے ہیں، بس بڑی مہربانی برا کرم ہے اس کا۔ اتنی سی بات کے دوران ہی معاذ نے ان کی آنکھوں میں آنسو چمکتے ہوئے دیکھے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اپنی جذباتیت پر قابو پا کر وہ مسکرا دیے۔ وہ زری کے اس رشتہ دار کا میرے پاس کئی بار فون آ چکا ہے، میرے پاس بھی۔ معاذ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 4 دن میں کسی اچھے لڑکے کو ڈھونڈ لینا بہت آسان ہے۔ شادی کی رٹ لگی ہے نا زری کی، حالانکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی کوئی اچھا لڑکا ملا ہم خود دیر نہیں کریں گے اس کام میں۔ ہمارے لیے تو خود مسئلہ بن گیا یہ لڑکی۔ امی کا موڈ دیکھ رہے ہیں نا آپ، تھوڑا سا وہ بیزار ہو چلا تھا اور اس سے کہیں زیادہ فکر مند۔ مجھے لگنے لگے ابا کہ زری کو اس گھر میں لا کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، سارے گھر کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے پہلی بار اسے کسی نیک نیتی سے کیے گئے کام پر پچھتاتے ہوئے دیکھا، ورنہ اب تک اس نے ہر مشکل، ہر کٹھن وقت کو پورے حوصلے سے نبھایا تھا۔ نیکی آسان تو کبھی نہیں ہوتی بیٹا، مگر کبھی کبھی ذرا زیادہ ہی مشکل ہونے لگتی ہے، لیکن محض اس وجہ سے پیچھے ہٹنا بزدلوں کا کام ہے۔ اور تم تو میرے بہت بہادر بیٹی ہو، فخر ہے مجھے تم پر۔ محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے ساری بے دلی اور مایوسی کو ایک چھوٹے سے پل میں ظاہر کیا۔ معاذ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ابا ہمیشہ اس کے لیے مضبوطی کا سبب بنتے تھے۔ زری کی شادی کی بھی بہت جلدی ہو جائے گی، میں نے لڑکا دیکھ لیا، بہت مناسب رہے گا زری کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی بہت خوش رہے گی اس کے ساتھ۔ معاذ نے بہت حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کمال ہے، آپ نے لڑکا دیکھ بھی لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ابا مسکرانے لگے۔ میں نے سوچا پہلے سالار سے بات کر لوں، اگر اسے مناسب لگتا ہے تو پھر بات کو فائنل کریں۔ راجو اچھا لڑکا ہے، اس والی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بہت اچھا، کمال ہے، مجھے کیوں نہیں خیال ہے اس کا؟ کیا کہا سالار نے، راضی ہے وہ؟ ہاں، بلکہ وہ تو بہت خوش ہوا کہ اس طرح راجو کی بھی زندگی میں مکمل تبدیلی آئے گی، خوشی کی طرف پلٹنے لگے گا۔ ملازمت تو وہ کر ہی رہا آفس میں، سالار کے گھر کے انیکسی میں رہتا ہے، اور زری کے لیے اس سے اچھا کیا ہے کہ وہ سالار جیسے شریف شخص کی سرپرستی میں چلی جائے۔ وہ ان کے ہر لفظ سے متفق تھا۔ آپ نے بہت بڑی ٹینشن دور کی ہے ابا۔ بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے معاذ نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ خدا کرے کہ میں اس سے بھی بڑی پریشانی تمہاری دور کر سکوں۔ ہسپتال کے اندرونی حصے سے باہر احاطے تک وہ خود چل کر آیا تھا، بغیر کسی سہارے کے۔ اس کے چہرے سے ابھی بھی کمزوری ظاہر ہوئی تھی، لیکن آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک روشن ہونے لگی تھی۔ آج ساجد ڈسچارج ہو گیا تھا۔ کراہ چہرے اور تلخ لہجے والا ساجد کا باپ اب بدل چکا تھا۔ پچھلے 1.5 مہینے میں وہ کتنی ہی بار خیام کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا تھا، اور کتنی ہی بار اس نے یہاں بار بار آتے معاذ کے آگے آنسو بہائے تھے۔ علاج کا ایک صبر آزما دور جس میں پل پل امید بندی اور ٹوٹی اور پھر بندی تھی، وہ جیسے موت کے بھاری پتھر کو پیچھے کر کے واپس پلٹا تھا۔ اور اب تم اپنا بہت خیال رکھو گے، یہ دعائیں پابندی سے استعمال کرنی ہے، ابھی ذرا بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ قیام نے دعاؤں کی تھیلی ساجد کو تھمائی۔ میں خود خیال رکھوں گا اس کا، ایک پل کو نظر سے دور نہیں کروں گا، ہر دعا، ہر پرہیز کروانا میری ذمہ داری ہے۔ قیام بیٹا تم بالکل فکر نہ کرو۔
ساجد کے باپ نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بڑی پرزور یقین دہانی کرائی تھی، اور اس کے بعد اب تم نئے اسکول میں پڑھنے بھی آؤ گے۔ میں کچھ بڑا نہیں ہو گیا ہوں اب چھوٹے بچوں کے ساتھ؟ تم بالکل بھی بڑے نہیں ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے معاذ بھائی تمہیں پڑھائی بغیر بڑا ہونے دیں گے؟ ابھی انہوں نے تمہاری کتابوں کے سیٹ الگ کروا کے رکھا ہے، خاص میری الماری میں، آ کر دیکھنا تم۔ خیام کی دی ہوئی اطلاع اس کے لیے کسی طاقتور ٹونک سے کام نہیں تھی۔ اس کے کمزور چہرے پر بڑی بھرپور مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سچ؟ ابھی ابا سے اجازت بھی لے لیں۔ اسے شاید اپنے باپ پر اب بھی مکمل بھروسہ نہیں تھا۔ خالو نے اجازت دے دیا، بلکہ وہ خود تمہیں لے کر آئیں گے اسکول۔ جو اب دیر مت کرنا، خالہ بطول تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ساجد کے باپ نے بڑی مشکور نگاہوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ میں ضرور لے کر آؤں گا ساجد کو اسکول، مگر جو احسان تم نے اور معاذ نے ہم غریبوں پر کیا، وہ… بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس نے بات ادھوری چھوڑ کے صرف ہاتھ جوڑے تھے۔ خیام نے بے ساختہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگر آپ اس سب کو احسان سمجھتے ہیں تو جواباً ایک احسان آپ بھی ہم پر کر دیں۔ آئندہ کسی اور بچے کو کم از کم ہم آپ ساجد نہ بننے دیں۔ اس گندے ترین کام سے الگ ہو جائیں۔ خدا آپ کی کمائی میں بہت برکت دے گا، یقین جانیے۔ وہ باری باری ساجد اس کے باپ سے گلے ملا۔ آج ساجد کا باپ کسی سے اسکوٹر مانگ کے لایا تھا۔ دعاؤں کی تھیلی اس نے ہینڈل میں لٹکا لی۔ خیام اس جگہ کھڑا ہوا انہیں جاتے دیکھے گیا۔ ہینڈل سے لٹکی ہوئی تھیلی بہت دور تک نظر آتی رہی۔ ایک احسان جو وہ اس پر کر گئی۔ کل شام سے اب تک وہ کتنے متضاد خیالات سے گزرا تھا۔ گیتی کا پرسکون چہرہ، نظر آتا ہائی کلاس طرز زندگی، سب کچھ ہی خلاف توقع تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس سارے عرصے میں جب بھی کبھی نہ چاہتے ہوئے پیچھے مڑ کر پل دو پل کے لیے دیکھا، گیتی کو اپنے لیے آنسو بہاتے ہوئے محو انتظار ہی پایا تھا۔ واپس نہ جانے کے پکے ارادے کے ساتھ اگر تھوڑا سا گل تھا تو وہ صرف گیتی کے نام کا ہی تھا۔ نہ بھکیا گھر والوں کی ذرا سی بھی انسیت، نہ نانی ستارہ کی محبت اور بڑھاپے کا ہی خیال، مگر گیتی… دانتوں تلے لب کو دبائے اس نے ایک نام پر بھی خاک ڈالنی چاہیے، جو اندر کہیں اچانک بہت توڑ پھوڑ مچانے کا سبب بنا تھا۔ وہ کب بھولا تھا اسے؟ سب ڈرامہ، سب دکھاوا۔ نگینہ خالہ کی بیٹی کو اور کیسا ہونا چاہیے؟ 4 پیسے مل گئے تو ہوگی زندگی مکمل، اب چاہے کسی عیاش کروڑ پتی کی بیوی بنے جا۔ اگلے خیال کو اس نے سامنے پڑے پتھر کی طرح ٹھوکر سے اڑایا۔ ابھی تک ہسپتال کے احاطے میں ہی کھڑا تھا۔ سو جب یہ طے ہے کہ مڑ کر دیکھنا کب کا منع ہو چکا ہے، سو پھر یہ دکھ منانا بھی کیا ضروری ہے؟ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی، مگر یہ اب اتنی کارگر بھی نہ تھی۔ شام ریشمی، مخمور، دل نشیں اور پرسکون۔ خنک بڑے سارے ماحول میں مہکتا وہ سرمئی اندھیرا اترا تھا۔ نبیل نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس محفوظ و مامون ماحول کو دل ہی دل میں سراہا۔ اگر اس کے پاس میں ہوتا تو شاید وہ ساری زندگی بھی یہاں سے قدم نہ نکالے۔ ساری زندگی؟ اندر کہیں ایک کمینی سے ہنسی ابھری تھی۔ ساری زندگی سے ایک پر اکتفا کیا ہو گیا تمہیں نبیل صاحب؟ چلو ساری زندگی نہ صحیح، اگلے کافی سال تو وہ یہاں بخوبی گزار سکتا تھا۔ کچھ جھیم کر اس نے خود اپنی ہی تصحیح کی۔ اس حساب کو مستقل توڑتے ماحول میں زرتاج جیسی عورت کے ساتھ رہنے سے تو… پتہ نہیں اس نے کس پر تھوکنا چاہا تھا، زرتاج پر یا اپنی اوقات پر۔ الماس ابھی اٹھ کر گئی تھی، حسین، کم عمر، دلربا اور کسی بھی مرد کو پاگل بنائے رکھنے کے ہر ہنر سے واقف۔ نبیل کے پچھلے 3-4 ہفتے کسی خواب میں کٹے تھے، اور اب اس حسین خواب کے اختتام پر پھر سے بد فطرت، بد زبان، زہریلی زرتاج کا سامنا ناگزیر تھا۔ نبیل کے موبائل نے ایک بار پھر یاد دہانی کروانی شروع کی۔ منہ ہی منہ میں کسی نہ کہے اور سنے جانے والے القابات سے زرتاج کو نوازتے ہوئے سیل فون کان سے لگایا۔ تم آ رہے ہو کراچی واپس، یا میں یہ بھی کسی کو ڈیوٹی لگاؤں کہ تمہیں ابھی اسی وقت پہلی فلائٹ سے زبردستی وہاں سے روانہ کر دے، بے وقوف آدمی؟ دوسری طرف سے وہ ہل کے بل چلائی تھی۔ آرام سے بات کرو زرتاج، میں اگر تمہاری بدمزاجی کو جھیلتا رہا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم جب چاہو میری بے عزتی کر دو۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے جو تھوڑا سا رعب جتانا چاہا تھا وہ بھی بس یوں ہی گیا۔ بکواس بند کرو، یہاں اگلی پیشی پر تمہارا کورٹ کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے، ٹھیک 3 دن بعد کی تاریخ ہے، اور اگر تم نہیں آتے تو کیا پتہ پولیس تمہیں لاہور سے ہی گرفتار کر کے لے آئے، تو اپنی رہی سے عزت کو بچانے کے لیے بہتر ہوگا کہ خود ہی آ جاؤ۔ یہ اس کا وہی مخصوص انداز تھا جب وہ کسی کو مرنے کی حد تک خوفزدہ کرنے کی ٹھان لیتی تھی۔ کئی بار وہ اس تجربے سے گزرا تھا اور ہر بار زرتاج اسے خوفزدہ کر لیتی تھی۔